بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ آپ سب کو میرے چینل حتیم وائس پہ خوش آمدید۔ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو فرعون کی باندی مشیطہ کے بارے میں ہے، کس قدر فرعون نے اس پر ظلم ڈھائے، ساری تفصیل اس ویڈیو میں ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مصر پر ایک ظالم بادشاہ فرعون کی حکومت تھی، جو نہ صرف ایک جابر اور باغی بادشاہ تھا بلکہ وہ خدا ہونے کا بھی دعویٰ کرتا تھا۔ فرعون بہت زیادہ ظالم شخص تھا۔ فرعون نے اپنی رعایا کو حکم دیا کہ وہ اس کے آگے سجدہ کرے، اور جو اس کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا وہ اس پر ظلم کے پہاڑ ڈال دیتا، حتیٰ کہ اسے قتل بھی کر دیتا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جس نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف بلایا اور جھوٹے معبود کی پرستش سے باز رہنے کی ہدایت کی۔ چنانچہ فرعون کے محل میں ایک عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین قبول کر لیا۔ وہ عورت اللہ پر ایمان رکھتی تھی، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس عورت کا نام مشیطہ تھا، جو فرعون کے محل میں نوکر تھی۔ فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت کا کام سونپا ہوا تھا۔ ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی کرتے وقت اتفاق سے اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی۔ اس کی زبان سے بے ساختہ اللہ کا نام بسم اللہ نکل پڑا۔ شہزادی نے کہا کہ آج تم نے عجیب بات کہی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ فرعون میرا باپ رب ہے، لیکن تم نے کس کا نام لیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ فرعون رب نہیں ہے، بلکہ رب اللہ ہے، جو مجھے، تجھے اور فرعون کو رزق دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا، تو کیا تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو مانتی ہے؟ اس نے فاطمہ نے جواب دیا کہ ہاں، میرا تمہارا، تمہارے باپ کا، سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ شہزادی نے اس کی اطلاع اپنے والد کو دی۔ وہ بہت ناراض ہوا اور فاطمہ کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو فرعون نے پوچھا، کیا تم نے میرے علاوہ کسی اور کو رب مان لیا ہے؟ فاطمہ نے صاف کہا، میں آپ کو خدا قبول نہیں کرتی، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، جو بلند اور عظمت والا ہے۔ فرعون لرز گیا، اس کو ایسے پختہ اور جرأت مندانہ جواب کی توقع نہ تھی۔ فرعون نے سوچا کہ اس عورت کو ایسی سزا ملنی چاہیے تاکہ کوئی دوبارہ ایسی جرأت نہ کر سکے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ عورت اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ لونڈی کے بچوں کو دربار میں لایا جائے۔ پھر فرعون نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تیل کی ایک بڑی دیگ میں تیل کھولایا جائے۔ جب تیل کو گرم کر لیا گیا تو فرعون نے حکم دیا کہ اس عورت کے تمام بچوں کو ایک ایک کر کے ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ فرعون کا حکم سنتے ہی اس عورت کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، لیکن اس نے بڑے صبر اور حوصلے سے کام لیا۔ سپاہیوں نے فاطمہ کے ایک بچے کو پکڑ لیا اور اسے گھسیٹ کر لے جانے لگے۔ بچہ چیخنے لگا اور اپنی ماں سے مدد مانگنے لگا۔ فوجیوں سے بھی رحم کی بھیک مانگی اور امید بھری نظروں سے فرعون کی طرف بھی دیکھا۔ سپاہیوں نے اسے دھکا دیا اور گھسیٹ کر دیگ کے قریب لے گئے۔ فاطمہ اپنے بچے کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اس سے الوداع کہہ رہی تھی۔ چند لمحوں میں اس کے جگر گوشے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا اور اس معصوم بچے کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگیں۔ فرعون نے فاطمہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب اس پوشیدہ خدا کو چھوڑو اور مجھے رب مانو۔ عورت نے فرعون کی طرف دھیمی نگاہوں سے دیکھا اور انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر فرعون دنگ رہ گیا۔ فرعون یہ ثابت قدمی اور ہمت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دوسرے بچوں کو بھی تیل میں ڈال کر مار دیا۔ اب سپاہی اس عورت کے چھوٹے بچے کی طرف بڑھے۔ جب بچے کو لے کر گئے تو بچہ زور سے چیخا۔ ماں کا دل اس کے منہ کو آ گیا۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور زمین پر گر گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ عظیم الشان خدا، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ عذاب سے بخوبی واقف تھا جو اس عورت کو دیا جا رہا تھا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ معصوم بچہ جو ابھی بول بھی نہیں سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے دربار میں تقریر کی اور کہا کہ اے میری ماں،
آپ صحیح راستے پر ہیں۔ بے شک دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے۔ فرعون کے دربار میں موجود لوگ بچے کی آواز سن کر کانپ گئے، لیکن ان کے دلوں پر تو تالے لگے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر میں اس بچے کو بھی دیگ میں ڈال دیا گیا اور یہ بے گناہ موت کے گلے لگ گیا۔ وہ عورت اگر چاہتی تو اپنے معصوم بچوں کو اس دردناک موت سے بچا سکتی تھی۔ اسے صرف کفر کا کلمہ پڑھنا تھا، لیکن یہ زندگی بچانے کا ایک بہانہ ہوتا۔ لیکن اسے یقین تھا کہ اس کا رب اس کے لیے اس فنا ہونے والی دنیا سے کہیں زیادہ دے گا۔ اب سپاہیوں نے فاطمہ کو پکڑ کر دیگ کی طرف دھکیل دیا۔ اس کے ذہن میں ایک بات آئی۔ اس نے فرعون کی طرف دیکھا اور کہا، میری ایک درخواست ہے۔ فرعون کو کچھ امید ملی۔ فرعون نے کہا، ہاں بتاؤ، تم کیا چاہتی ہو؟ عورت نے کہا کہ تم میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں جمع کر کے ایک جگہ ہی دفنا دینا۔ اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور اسے بھی اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو انہیں ایک رات معراج کے سفر پر لے جایا گیا۔ معراج کی رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصر کی طرف سے خوشبو آنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل، کتنی اچھی خوشبو ہے اور یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی، فرعون کی ایک لونڈی تھی جس نے ایمان کی خاطر اپنی اور اپنے بچوں کی جانوں کا سودا کیا تھا۔ وہ جس جگہ دفن ہے اس جگہ سے خوشبو آ رہی ہے اور قیامت تک خوشبو آتی رہے گی۔ بے شک ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دیا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔